اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان رب العلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ سننا۔ تم محسوس کرو گے تم اس کا نام لے رہے ہو۔ وہ معبود برحق اللہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے اعمال و کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی قسمت خراب نہیں ہوتی، ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہے۔ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ بھلے ہی لاکھ چالاکیاں کر لیں لیکن اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو تکلیف اور درد کی شدت سے بہایا گیا ہو یا پھر صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہ کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور پھر ساری تکلیفیں اپنے ایک کن پر ختم کر دیتا ہے۔ اور آزمائشیں تو پھر دل کے قریب اور من پسند چیزوں سے ہی ہوتی ہے۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری نہ ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آپ خود ہی اپنے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ جن آزمائشوں کو، جن تکلیفوں کو آپ اپنی تباہی سمجھ کر اللہ کو کوس رہے ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں تو آپ کو نجات دلانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں تو اس تباہی کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں جنہیں آپ نے اپنی ضد، اپنی حد درمی اور اپنے غلط فیصلوں سے اپنی طرف للکارا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے پر اللہ کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں، کیونکہ آپ کی ساری خواہشیں اتنی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی جتنی آپ انہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے ہرگز آپ کے لیے برے نہیں ہوتے جیسے آپ کو لگتے ہیں۔ آپ ایک دن مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں نے رو رو کر تجھ سے دعائیں مانگی تھی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ دعاؤں کو بھلا تم کیسے ترک کر سکتے ہو؟ ہتھیار کو تو لڑنے کے لیے مضبوطی سے تھاما جاتا ہے۔ جب دعا اور نصیب مد مقابل ہوتے ہیں تو دعا کے آگے مقدر بھی اپنا سر جھکاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی اور کچھ کو اللہ دعاؤں کا حصہ بنا کر نصیب سے جوڑ دیتا ہے۔ ملنا انہیں بھی نصیب سے ہی ہوتا ہے، لیکن ملتی وہ دعاؤں کے بعد ہی ہے، اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم انہیں تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود ہمارے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگاروں کو ہی ملے، کبھی کبھی وہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی بے حد قریب محسوس ہوتا ہے۔
اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم گنہگار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ کہتا ہے کہ سنا اپنی کہانی، میں ایک ایک حرف سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کے رکھوں گا، ایک ایک دعا اور ایک ایک التجا کا اجر دوں گا۔ اور مجھ جیسے گنہگار تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، اور یہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔